السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پہ یہ بات عام چل رہی ہے کہ ایک بچی نے جس کا نام عائشہ عارف تھا، اس نے اپنے آپ کو سوسائڈ کر دیا، یعنی خودکشی کر لی۔ ناظرین، اس کے کیا حالات تھے اور کس وجہ سے اس نے جو ہے کہ یہ خودکشی کی اور کس بات نے اس کو مجبور کیا اس قدم اٹھانے پر۔ ناظرین، میں آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کرنے جا رہا ہوں۔ لوگوں کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر یہ باتیں مشہور ہو رہی ہے اور سنی جا رہی ہے کہ اس کو سسرالیوں کی طرف سے بار تنگ کیا جا رہا تھا کہ تم جہیز نہیں لائی ہو اور جہیز لے آؤ اور یہ چیزیں لے آؤ۔ تو بچی کو بہت پریشان کیا جا رہا تھا اس کے شوہر کی طرف سے، سسرالیوں کی طرف سے۔ پھر بچی نے انتہائی مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا اور عائشہ عارف نے پہلے ویڈیو شیئر کی ہے اور ویڈیو کے اندر اپنا بیان بھرا ہے، اور بیان بھرنے سے پہلے اس نے آڈیو میں اپنے والدین سے بات کی ہے۔ اس کا والد اس کو منع کر رہا ہے، لیکن بچی جو ہے کہ منع نہیں ہو رہی۔ پھر اس کی والدہ اس کو منع کر رہی ہے اور اس کو واسطے دے رہے ہیں امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، کہ اس کے والدین اس کو بول رہے ہیں کہ ہم نے آپ کا نام امہات المومنین کے نام پر رکھا ہے، اس نام کی تو لاج رکھ، تو ایسے نہیں کر۔ لیکن ایسے حالات تھے بچی کے، اس طرح کی پریشانی تھی اور اس طرح کی کنڈیشن تھی کہ بچی جو ہے کہ بات نہیں آ رہی تھی، اور بچی نے آخر دیر نہیں کی اور سابرمتی ندی کے اندر اور چھلانگ لگا کر اپنی جان لے لی اور اپنی اس دنیا کو الوداع کر دیا۔ ناظرین، اتنا بڑا قدم بچی نے کیوں اٹھایا؟ آج تک کیا حالات تھے؟ یہ حالات ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے لڑکیوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ گھریلو حالات ایسے ہوتے ہیں، ان کے شوہر ان کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے سسرالی ان کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اور آخر ہماری بہنیں یہ قدم اٹھانے تک مجبور ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، لیکن اسلام کے اندر اس طرح کی خودکشی کرنا جو ہے کہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، سخت منع ہے، حرام ہے، یعنی خودکشی نہیں کر لینی چاہیے۔ عائشہ عارف کو خودکشی نہیں کرنی چاہیے، صبر کا دامن جو ہے کہ نہیں چھوڑنا تھا اور صبر پہ رہنا تھا، اور صبر میں رہتی تو شاید ہو سکتا ہے اس کے اور بھی طریقے سے جان چھڑانے کے قانونی راستے تھے، اس طریقے سے اپنی جان چھڑا لیتی اور اللہ تعالیٰ اس کی آگے بہتر زندگی کرتا، لیکن اس نے آگے پیچھے کچھ سوچا نہیں، اپنی جان لے لی۔ ناظرین، اس طرح اسلام کے اندر کرنا، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی تو اپنی جان کو قتل نہیں کرو۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ آگے فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم بھی ہے۔ ناظرین، یعنی اگر اس طرح کے معاملات ہو جائیں، کوئی پریشانی ہو جائے، کوئی ٹینشن ہو جائے کہ تم نے اس طرح نہیں کرنا، اپنے آپ کو مارنا نہیں ہے، اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا ہے، لیکن آج کل کے حالات اس طرح کے ہیں کہ کافی بچیاں اگر غریب ہیں اور ان کے پاس جہیز کا سامان بن نہیں پا رہا، لیکن ان کی زندگی شادی کی گزرتی جا رہی ہے، لیکن ان کی شادی نہیں ہو رہی۔ آج کل ہمارا سماج اس طرح کا ہو گیا ہے۔ ناظرین، اسلام کے اندر جہیز کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اور کوئی بھی مقرر نہیں کیا گیا ہے۔ یہ ہمارے سماج میں لوگوں نے یہ رسم بنائی ہوئی ہے کہ اتنا جہیز ہونا چاہیے، 1 ٹرک جہیز ہونا چاہیے، 2 ٹرک جہیز ہونا چاہیے، 3 ٹرک جہیز ہونا چاہیے، اور دنیا کے لوگ، سماج کے لوگ ہمیں واہ واہ بول دیں کہ فلان بچی کا اتنے جہیز ملا ہے اور فلان دولہے کو اتنا جہیز آیا ہے۔ ناظرین، یہ تو سب کچھ دکھاوا ہے، اور یہ آج یہ لوگ واہ واہ بولیں گے، مہینہ 2 مہینے 6 مہینے بولیں گے، پھر بعد میں بھول جائیں گے۔ لیکن ہم نے اپنے دل کے اندر اللہ کی ذات کا خوف رکھنا ہے کہ سب سے اول کائنات کے مالک، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دونوں جہان بنائے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آسمان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کو کیا عطا فرمایا تھا جہیز کے اندر؟ انہوں نے ایک چکی دی تھی، ایک مسلح دیا تھا، اور ایک لوٹا دیا تھا، اور ایک جو ہے کہ تکیہ دیا تھا، وہ کھجور کا بھرا ہوا تھا، چمڑے کا تکیہ تھا، اس کے اندر کھجور بھری ہوئی تھی، آپ نے یہ جہیز مبارک دیا تھا۔ یہ پوری امت کے لیے سبق ہے۔ اگر ہمارے گھر کے اندر بچیاں جان ہو جائیں، ہم جہیز کا انتظار نہیں کریں، اور مسلمانوں کے معاشرے کے اندر یہ سوچ ختم ہو لینی چاہیے کہ ہمارے آقا نے اپنی بچی کو کیا جہیز دیا اور ہم کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ یہ تو ہم پھر لالچی ہو گئے، ہمیں تو انسان کی احساس ہی نہیں رہی، ہمیں رشتے کی قدر ہی نہیں رہی، اور ہم اس حوث میں جب کہیں رشتہ طے کرنے جاتے ہیں ہم پہلے اپنی لسٹ پیش کر لیتے ہیں، ہمیں کار بھی دو گے، ہمیں موٹر سائیکل بھی دو گے، ہمیں اتنا سامان دو گے، اور ہمیں اتنے پیسے بھی دو گے، ہمارے اتنے مہمان آئیں گے، ان کی دعوت بھی کرو گے، ان کی رسپیکٹ بھی کرو گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ دکھاوا ہے، صرف ہوس ہے، صرف لالچ ہے، اور انسانیت ہم سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ معاملات نہیں ہوتے، یہ لالچ نہیں ہوتی، تو اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے
खुदकशियाँ नहीं होती माशरे के अंदर, और बच्चियाँ शादियों की उम्र गुजार कर अपने माँ बाप के पास नहीं बैठी होती, लेकिन हमने जो है कि बेहसी इख्तियार कर लिए और लालच में आ गए, इंसानियत हमारे से ख़त्म हो गई है। लेकिन ज़ाहिर में हमारा जिस्म तो इंसानी देखने में आ रहा है, लेकिन हमारे अंदर में जो है कि जानवर पर और वहशीपन जो है कि हो गया है। हम जो है कि माशरे के अंदर नासूर बन चुके हैं। हम इस माशरे को, इस नासूर को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन इस्लाम के अंदर इसकी कोई भी हकीकत नहीं है। अगर आप अपनी बच्चियों को देना चाहते हो तो जो उसकी मिल्कियत का, जो भी वालिद की मिल्कियत में हिस्सा है, पूरा हिस्सा अपना वालिद अपने हाथ से बच्ची को दे दे। यानी जो बेटों को हिस्सा मिलता है, जो बेटियों को हिस्सा मिल्कियत से मिलता है, वो हिस्सा अपनी ज़िंदगी में दे दे, ताकि बच्ची बकिया अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारे। और जिस शादी के अंदर सादगी है, और सादगी से जो निकाह होता है, सादगी से जो रुखसती होती है, और मुख्तसर सामान होकर लेकर बच्ची अपने घर में जाती है, ससुराल की तरफ जाती है, उसकी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल गुजरती है। नाज़रीन, क्योंकि खुदकशी के मौजू से हम आपके सामने बात कर रहे थे कि खुदकशी करना इस्लाम के अंदर सख्त मना है और सख्त हराम है और कबीरा गुनाह है। हज़रत अबू हुरैरा से सही बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मुबारक का रवायत है कि जिसका मफ़हूम है, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जबल से या पहाड़ से अपने आप को हलाक करता है, नीचे फेंकता है, खुदकशी करता है, तो मरने के बाद जब वो कब्र में जाता है तो उसको बार बार ये सज़ा आती रहेगी। यानी उसको जब पहाड़ से गिराया जाएगा, फिर वो हलाक हो जाएगा, फिर ज़िंदा किया जाएगा, फिर पहाड़ से उसको गिराया जाएगा, फिर वो हलाक हो जाएगा। अगर कोई बंदा अपने आप को चाकू मार कर हलाक करता है तो कब्र के अंदर बार बार उसको चाकू मारा जाएगा, उसके पेट को शक किया जाएगा, चीरा जाएगा, फिर वो मर जाएगा, फिर दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, फिर उसके पेट को चीरा जाएगा, फिर मर जाएगा। अगर कोई गोली मार कर अपने आप को हलाक कर देता है तो कब्र के अंदर यानी अल्लाह का फरिश्ता उसको बार बार गोली मारेगा, फिर वो हलाक हो जाएगा, फिर ज़िंदा होगा, फिर उसको गोली मारेगा, फिर हलाक हो जाएगा। अगर कोई अपने आप को आग लगा कर हलाक कर देता है तो कब्र के अंदर उसको इसी तरह का अज़ाब दिया जाएगा, क्योंकि इस्लाम के अंदर खुदकशी को हराम किया गया है, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत अच्छी है और अल्लाह ताला की बहुत नेमतें हैं। इस नेमतों से हमें लुत्फ़ अंदाज होना चाहिए, नेकियां करनी चाहिए, अल्लाह ताला की इताअत करनी चाहिए, अल्लाह के रसूल की इताअत करनी चाहिए, ताकि हमारी ये ज़िंदगी अच्छी गुजरे और कब्र वाली जो आलमी बरज़ख वाली ज़िंदगी है वो भी अच्छी गुजरे, और महशर के मैदान हम जब उठें हमारा अमल नामा हमारे सीधे हाथ में दिया जाए। ये हमारी कामयाब ज़िंदगी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।